نکاح پڑھ دی تو اسے اس سجدے میں گر گئے اور گلے سے ہار اتارا اور اس کے گلے میں ڈال دیا. یہ ایک واحد منفرد ایجاب و قبول رکن ہے، اس کے بغیر نکاح ہوتا نہیں. گواہ ضروری ہیں، اس کے بغیر نکاح ہوتا نہیں. دو مرد عورت آپس میں کہیں بھئی میں تیرے نال نکاح کر لیا، یہ زنا ہے جب تک گواہ نہ ہو. ایجاب، قبول، مہر، گواہ، پھر وہ نکاح بنتا ہے، ورنہ وہ زنا ہے. اور یہاں آسمان سے وحی آئی. میں اس پہ لطیفہ سنایا کرتا ہوں. ہمارے میر خان کا ایک نوکر تھا تو اس کا نکاح ہونے لگا تو مولوی صاحب کو پوچھا، ہاں بھائی فلانے دی تھی تیرے نکاح جی تو قبول کیتی؟ اس کا کہا سائیں جی میں سارے دی صلاح ہوئے. تو مولوی صاحب آ کے یار سارے دی صلاح نالے کم نہیں بڑھنا، یہ تیری صلاح نالے کم بڑھنا. پھر اس سے قبول کیا، یہ کہلوایا، اور یہاں کچھ بھی نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے نکاح پڑھا تو اس پر حضرت زینب نے کہا یا رسول اللہ یہ ولیمہ تو میرے ذمہ کر دیں. تو آپ نے کہا کرو. تو زینب نے گائے ذبح کی. اور میں پڑھا تو نہیں لیکن جو کچھ میں آج تک پڑھ چکا ہوں اس سے میرا اندازہ ہے مدینے کی آبادی 3000 سے 5000 کے درمیان تھی. چھوٹے بڑے بچے بوڑھے مرد عورت تے جی میں اپنا کھواں کھلڑاں دی مدینے کے چاروں کھو کھلڑ تو کھواں کھلڑاں دی آبادی رلا تے کو 5000 بندی آئی. آپ نے سب کو روٹی کھلائی. یہ بہت بڑا ولیمہ ہوا. تو اب اگر کوئی آدمی سورے علاقے کے لوگوں کو بلا لے، اس میں ناچ گانا نہ ہو، اس میں آتش بازی نہ ہو، اور اس میں فخر نہ ہو، تکبر نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، تو اللہ کو پسند ہے چونکہ اللہ کے نبی کو پسند ہے. لیکن اگر اس میں ناچ گانا ہو، ریاکاری ہو، فخر ہو، تکبر، پھر وہ مردود ہے. آتش بازی ہو، لاکھوں روپے دی آتش بازی ساڑ چھڑی، یہی لاکھوں روپے سے کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہو سکتی. تو اس ولیمے میں سارا مدینہ مدعو تھا، سب کو کھانا کھلایا گیا. اور یہاں پردے کا حکم آیا. 5 ہجری کا یہ واقعہ، پردے کا حکم آیا. پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا. اور میری اپنی بیٹی کی شادی تھی تو میں نے اس چیپٹر کو پھر دوبارہ دیکھا. پڑھا ہوا میں بھول جاتا ہے تو کئی روایات مجھے ملی. تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ رخصتی ہو جائے. تو ہمیں کہا کروا دیتے ہیں. تو آپ مغرب کی نماز پڑھ کے گھر آئے اور ام ایمن سے فرمایا کہ ام ایمن فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آؤ. یہ ایک روایت موجود ہے. لیکن پھر مجھے اس سے زیادہ صحیح روایت مل گئی. تو پہلے میرا یہی ارادہ تھا کہ میں اپنی بیٹی کو ان کے عدنان کے گھر چھوڑ کے آؤں. پھر جب میں نے وہ دوبارہ اس چیپٹر کو پڑھا تو مجھے تو اس میں کافی وسعت نظر آئی. تو مجھے کوئی ضد تو ہے نہیں کہ وہ جو اللہ کو پسند، جو اللہ کے نبی نے کیا ہم بھی وہی کریں. تو میں اس کی تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتاتا کہ جنگ بدر کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کی بات چلی. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حاضر ہو، یا رسول اللہ میں نکاح کا خواہش مند ہوں. تو آپ نے فرمایا میں اللہ کے امر کا انتظار کر رہا. پھر حضرت عمر آئے، یا رسول اللہ میں نکاح کا خواہش مند ہوں. تو آپ نے فرمایا میں اللہ کے امر کا انتظار کر رہا. جب ان دونوں کو جواب مل گیا تو انہوں نے کہا کہ پھر علی سے بات کریں. تو یہ حضرات گئے حضرت علی کو ڈھونڈنے. تو وہ باہر نکلے ہوئے تھے اونٹ چرانے. ان سے جا کر کہا کہ تم جا کے فاطمہ کے نکاح کی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہنے کہ میں تو بالکل فقیر ہوں، میرے پاس تو رہنے کو گھر بھی نہیں ہے، تو پھر یہ میرا کام کیسے ہوگا؟ نہ تو میں نو مسلم ہوں کہ بھئی میری دل جوئی کے لیے کہیں کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، تو مجھے تو کوئی امید نہیں. تو سعد بن معاذ نے کہا تو جا بات کر، تجھے کبھی انکار نہ ہوگا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے. اس وقت حضرت علی کی عمر 21 سال اور 6 مہینے 21.5 سال، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال 5 مہینے اور 15 دن ہے. 15 سال 5 مہینے 15 دن، یا 15 سال 6 مہینے اور 15 دن ہے.
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 21 برس اور 6 ماہ. تو آگے مسجد میں بیٹھے روب ایسا طاری ہوا کہ بات ہی نہ کر سکے. تو آپ نے خود ہی بات چھڑی, علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو کہا جی ہاں. تو آپ نے کہا اہلاً و مرحبا, یہ کہہ کر خاموش ہو گئے. تو اس کی وضاحت حضرت علی کر نہ سکے کہ یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے. باہر نکل کے کہنے لگے یار میں نے تو انکار ہو گیا. تو حضرت سعد نے پوچھا کیوں, کیا کہا؟ انہوں نے کہا اہلاً و مرحبا. جی میں کس نے ترکامڑا ساکید. تو حضرت سعد نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, یہ نبی کی ہاں ہے, انکار نہیں ہے, یہ ہاں ہے. ابھی خوشخبری سنو گے. تو پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے جا کر فرمایا کہ تیرے لیے اس کا پیغام آیا ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے خاموشی کا مطلب رضا ہوتا ہے. کماری لڑکی خاموش, رضا. پہلے نکاح ہو چکا ہو پھر نکاح ہو رہا ہو یا طلاق کے بعد نکاح ہو رہا ہو تو اس کے لیے ہاں زبان سے ضروری ہے. کماری بچی کی خاموشی اقرار ہوتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئی تو یہ ایجاب ہو گیا. تو اگلے دن آپ نے حضرت علی کو بلایا, کبھی تیرے کو کوئی شے بھی ہے شادی شدی واسطے؟ آخر لگی جی میرے کو تو کوئی شے ہی کوئی نہیں, کوئی گھوڑا ہے ایک زرا بس. تو آپ نے کہا بھائی گھوڑا تو خیر ضروری ہے, البتہ وہ زرا حطمی بنو عبد القیس ایک قبیلہ تھا, وہ زرا بنانے میں بڑا مشہور تھا. تو ان کی بنائی ہوئی زرا حطمی کہلاتی تھی کہ اس پر تلوار اثر نہیں کرتی تھی, اتنی مضبوط زرا ہوتی. یہ آپ کو جنگ بدر میں مال غنیمت میں ملی تھی. تو آپ نے کہا تیرے پاس زرا بھی تو ہے. کہا جی وہ. السلام علیکم دوستو, ایسے اسلامک بیان سننے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. جزاک اللہ.